ہمارے چینل تبلیغ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ اصل جو نکاح کی عمر ہے، معذرت کے ساتھ ابھی ایک دم بے ہوش نہیں ہوئیے گا یہ سن کے، یعنی کیا یہ پتہ نہیں خلائی مخلوق آ گئی ہے ہمارے سامنے، احمقانہ قسم کی باتیں کر رہے ہیں، میں اس کے دلائل دوں گا، اس پہ جو اشکالات ہوتے ہیں اس کے جواب بھی دوں گا انشاءاللہ۔ اصل جو شادی کی عمر ہے لڑکے کی 15 سال ہے اور لڑکی کی 13 سال، بہت ہی معذرت کے ساتھ۔ اس کے خلاف آپ جتنے دلائل دیں وہ کل عدم ہے۔ کیوں؟ ایک دفعہ میں نے یہ بیان میں کہا کہ لڑکی کی جو اصل عمر ہے جب 13 سال کا مطلب جب وہ بالغ ہو جائے، اگر 13 سال میں بالغ نہیں ہوئی تو پھر 14 سال میں نہیں ہو رہی تو 15 سال، جب بالغ ہو رہی ہے وہ۔ میں نے یہ بیان کیا، میرے بیان کے بعد ایک صاحب آئے بڑے بھناتے ہوئے، کہہ رہے میری بچی 13 سال کی ہے اور اتنی چھوٹی بچی کو میں شادی کراتا ہوں اس کی، میں سسرال بھیج دوں، یوں کر رہے۔ میں نے کہا آرام سے آرام سے۔ میں نے کہا بچی بالغ ہو گئی؟ کہہ رہے ہاں۔ میں نے کہا پھر بچی نہیں ہے، وہ بالغ ہو گئی تو وہ چھوٹی بچی نہیں ہے، اس میں سیکچوئل ڈیزائرز پیدا ہو گئی ہیں۔ میں نے کہا جب آپ بالغ ہوئے تھے، آپ 14 سال میں یا 15 سال میں، تو آپ کو نائٹ فال ہونا شروع ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ کہاں۔ میں نے کہا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ دن میں جو آپ کی خواہش پوری نہیں ہو رہی، وہ خواب میں قدرت فطرت آپ سے وہ کام خود بخود کروا رہی، مسلط کر دیا فطرت نے آپ کے اوپر، اور فطرت کبھی بھی غلط، بولو بھائی، نہیں کرتی، فطرت کے فیصلے کبھی بھی غلط نہیں ہوتے۔ میں نے کہا اگر وہ بچی نابالغ ہے تو پھر بچی ہے، اور اگر بالغ ہے تو وہ بچی آپ کی نظر میں بچی ہے، وہ معاشرہ کہہ رہا ہے اس کو بچی اس لیے آپ بچی کہہ رہے ہو، ورنہ وہ بچی نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے بچی، وہ لڑکی بن چکی ہے، وہ عورت بن چکی ہے۔ تو مجھے کہنے لگے اتنی سی عمر میں اس کو رشتہ کہاں سے ملے گا، اچھا رشتہ۔ میں نے کہا آپ میری بات غلط سمجھے، بچی جب بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی آئے کرا دیں، اچھا رشتہ ملے تو کرائیں۔ اگر وہ 40 سال کی بھی ہو گئی اور اچھا رشتہ نہیں مل رہا تو 40 سال میں بھی کرانے کی ضرورت، بولو نا بھائی، نہیں ہے۔ یہ مطلب تھوڑی ہے کہ جب بالغ ہو گئی تو بس اب جیسے تیسے کسی بھی چرسی ہیروئن چی کو دینی ہے آپ نے، جو نظر آ رہا ہے اس کو دینی ہے کیونکہ اچھا رشتہ نہیں آ رہا۔ اچھا رشتہ آئے تو ہے، اچھا رشتہ اگر نہیں مل رہا آپ کو تو میرے بھائی وہ 40 سال کی ہو جاتی ہے، 50 سال کی ہو جاتی ہے تو بھی نہ کریں، یہ تو رشتہ ملنے کی صورت میں بتا رہا ہوں میں۔ کہنے لگے نہیں وہ سسرال میں جا کے وہ یوں ہو جائے گا اور اتنی سی بچی۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، طلاق کا جو ریشو بڑھا ہے نا ہمارے معاشرے میں، وہ کم عمری کی شادیوں کی وجہ سے نہیں بڑھا، وہ دیر سے شادیوں کے بعد بڑھا ہے۔ بچی اتنا کچھ سیکھ لیتی ہے، اتنا میچور ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سسرال کے حساب سے ڈھالتی نہیں ہے، اس میں اتنا کانفیڈنس پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ سسرال کو اپنے حساب سے چلانا شروع کر دیتی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھئی جب وہ بچی آئی ہے گھر میں تو سسرال والے اس کو اپنی امانت سمجھتے تھے، اس کو سکھاتے تھے بھئی ایسے رہنا ہے ہمارے خاندان میں، تو اس حساب سے وہ ڈھل جاتی تھی۔ اب نہیں ڈھلتی، اب وہ بلٹن ہو جاتی ہے۔ بلٹن سمجھتے ہیں نا؟ ایک تو کمپیوٹر وہ ہوتا ہے جو بلٹن نہیں ہوتا، اس میں آپ اپنی مرضی سے ریم بڑھا بھی سکتے ہیں، کم بھی کر سکتے ہیں، ہارڈ ڈسک بڑھا بھی سکتے ہیں، اور کچھ سسٹم ایسے ہوتے ہیں جو بلٹن ہے۔ دکاندار کہتا ہے بلٹن ہے، اس کی ریم نہ بڑھے گی نہ کم ہوگی، کمپنی نے ایسے ہی بنا دیا، اس کو پیک کر دیا۔ تو لڑکی جب جو ہے نا ایک ماحول میں پلتے پلتے اسی ماحول میں کیا ہو جاتی ہے، وہ بلٹن ہو جاتی ہے اسی حساب سے۔ اب اس کی ریم نہ کم ہو سکتی ہے نہ زیادہ ہو سکتی ہے، ہارڈ ڈسک اس کی جیسی تھی ویسی کی ویسی رہے گی۔ اس ہارڈ ڈسک میں ساس اور سسر کے لیے جگہ نہیں ہوتی، اور شوہر کسی کونے کھانچے میں ڈی ڈیوائس ہے نا، سی میں تو ہوتا ہی نہیں ہے، جس میں اصل چیزیں انسٹال ہوتی ہیں نا، وہ ڈی کے کسی کھانچے میں ہوتا ہے، اور اتنے بوائے فرینڈ اس نے دیکھ لیے ہوتے ہیں وہ سارے سی میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہ آپ پوری ونڈو اڑا بھی دیں گے نا تو جا کے وہ ڈیلیٹ ہوں گے، ورنہ وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتے۔ یہ ہو رہا ہے معاشرے میں۔ تو ہم نے کس کلچر کو فروغ دینا ہے؟ جلدی نکاح۔ لڑکا بالغ ہو جائے تو فوراً ہوتا ہے بھئی ابھی تو کماتا نہیں ہے، ابا تو کماتے ہیں نا، بہو ان کی بھی تو کچھ لگتی ہے، جب بہو گھر میں آئے گی تو ان کی بھی تو بیٹی ہوگی، وہ اس کی جو اولاد ہوگی تو وہ ان کی بھی تو اولاد ہوگی نا سسر صاحب کی، تو وہ اپنے خرچے پہ اگر کر لیں اور خرچہ کم کریں، نہ کریں اتنا پیسہ نہ اڑائیں،
کوئی اچھی لگ رہی ہے خاندان میں بھائی یہ میری بہو بننی چاہیے، ٹھیک ہے بھائی لے آؤ، 2 روٹی صبح ناشتے میں 2 پراٹھے پک رہے تھے، اب 3 پراٹھے پک جائیں گے، کیا خیال ہے؟ بہت مشکل ہے، 2 پراٹھوں کے بجائے اگر 3 پک جائیں تو کوئی قیامت آ جائے گی. اور اللہ قرآن میں وعدہ بھی کر رہے ہیں یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلی، نکاح کرو اگر فقیر ہوگے اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. ہر چیز میں یہودیوں کی طرح کیلکولیشن نہیں کیا کریں. دیکھو بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اگر آپ کیلکولیشن کرنے بیٹھ جاؤ کہ یہ بچہ جب پیدا ہوگا تو دودھ کہاں سے ملے گا اس کو، اب کوئی آپ کو بتایا بھائی اللہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرے گا کہ نہیں، میری تو سمجھ میں نہیں کیسے پیدا کرے گا، دودھ کہاں سے آئے گا چھاتیوں میں؟ بھائی یہ تو روٹی کھا رہی ہے، روٹی سے دودھ کیسے بنے گا؟ روٹی سے تو خون بنتا ہے. تو کیا جواب میں کہا جائے گا؟ بھائی جس اللہ نے اس بچے کو پیدا کیا پانی کے قطرے میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے، کلیجی، دانت، زبان، ناک بنا دیے، کیا اس کو اس کی ضرورتوں کا علم نہیں ہے؟ جب وہ پیدا ہوگا تو اللہ اپنی قدرت سے ماں کی چھاتیوں میں اسی روٹی سے دودھ پیدا کرے گا جس روٹی سے ابھی تک خون پیدا ہو رہا تھا. اتنی بڑی قدرت اللہ کی دیکھنے کے باوجود بھی اگر کہتے ہو بچہ کھائے گا کہاں سے، پیے گا کہاں سے، تو خدا کی قسم اس سے بڑا احمق دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے. رزق اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے. اگر کسی کے بچے ہیں اور اس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچوں کی وجہ سے رزق کم ہے. اگر اس کی اولاد نہ ہوتی تو اتنا بھی نہ ملتا، جو تھوڑا بہت مل رہا ہے وہ بھی اولاد کی وجہ سے مل رہا ہے اس کو. تو اگر باپ اپنے خرچے پہ اپنے بچے کی شادی کر دے گا تو کیا ہے اس میں، کیا حرج ہے بھائی؟ آپ کو بھی اولاد ملے گی، آپ کا خاندان، آپ کا بچہ برائیوں سے بچ جائے گا. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بچہ اتنا نالائق ہے کہ اگر میں نے اپنے خرچے پہ شادی کی تو پھر یہ اور پوستیوں کی طرح، چرسیوں کی طرح پڑا رہے گا کیونکہ شادی بھی ہو گئی اس کی، تو پھر آپ نہ کریں. پھر میں منع کرتا ہوں. بچے کو دیکھیں اگر باصلاحیت ہے، پڑھائی لکھائی میں دل لگا رہا ہے تو کر دیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آوارہ ہے اور یہ اگر میں نے اس کی شادی کر دی تو یہ ہمیشہ کے لیے اپاہجی بن جائے گا، پھر بے شک نہ کریں آپ. پھر باپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے. اور بھی ہے اس پہ بہت کچھ بولنے کے لیے، مگر میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، مجھے اسٹیشن پہنچنا ہے اور واپس بھی جانا ہے. تو دوسرا کام کیا ہوا؟ دیر سے نکاح. آپ نے کس کو فروغ دینا ہے؟ بولو بھائی، جلدی نکاح. اور ایک اور کام ہے، یہودیوں نے ہمیں یہ باور کرایا کہ اولاد کے پیدا ہونے سے عورتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں، کمزور ہو جاتی ہیں، ان کا نسوانی حسن ختم ہو جاتا ہے. ایسی فلمیں بنائی جا رہی ہیں. کسی نے ابھی چند سال پہلے گول فلم آئی تھی، اس کے ڈائلاگ مجھے لوگوں نے لا کے دکھائے، کچھ شارٹ کلپ بھی دکھائے کہ وہ ایک دکھایا ایک مولانا صاحب کو، کیونکہ مولوی لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو وہ بڑا ہوشیار تھا. وہ فلم کا جو ڈائریکٹر تھا اس نے ایک مولانا صاحب کو سلیکٹ کیا اور دکھایا کہ ان کے درجنوں بچے ہو رہے ہیں، بیوی بیچاری پڑی ہوئی ہے نا، مر رہی ہے، اور پھر ایک اور بچہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا، کھانے کو روٹی نہیں ہے، روٹی تقسیم کر کے دے رہے ہیں. تو ایک اتنا لوگوں کو اس میں تبلیغ ہوئی، لوگوں نے کہا یار واقعی یہ حال ہوتا ہے. اس سے اچھا نہیں تھا ایک آدھ ہوتا، ڈاکٹر انجینئر ہوتے، کیا ہول سیل کے حساب سے جناب بچوں کے بچے پیدا ہوتے، کوئی تربیت کا انتظام نہیں ہے. پھر بیٹی جو ہے باپ کو یہ تانا دے رہی ہے کہ جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کرتے. تو یہ پروپیگنڈا ہے. مشاہدے سے بڑھ کر کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ فلم والا مشاہدہ نہیں، زمینی حقائق کو دیکھیں. جس عورت کے بچے زیادہ ہوتے ہیں وہ سلم اسمارٹ بھی ہوتی ہے، خوبصورت بھی ہوتی ہے، اس کی صحت بھی دوسروں سے اچھی ہوتی ہے. نسل روکنے سے عورت پہ موٹاپا آتا ہے اور وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے. یہ میڈیکل سائنس کی رپورٹ بتا رہا ہوں آپ کو، یہ مولویوں کی باتیں نہیں بتا رہا آپ کو میں. یہ ان سائنسداں، میری جو کتاب ہے ایک سے زائد شادیوں کی ضرورت کی، وہ بھی دوبارہ چھپنے والی ہے انشاءاللہ، 1 مہینے میں چھپ جائے گی. اس میں میں نے یورپ اور امریکہ کے جو نوبل پرائز ڈاکٹر ہیں نا، نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر میڈیکل کے جو ہیں، ان کے حوالوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ عورت کی صحت ولادت کے عمل سے گزرنے میں ہے. آج جو خواتین پہ موٹاپا آ رہا ہے، چربی چڑھ رہی ہے، اتنی جلدی بڈھی ہو جاتی ہیں. ہم اپنی دادیوں نانیوں کو دیکھتے تھے 99 سال 90 سال، وہ تو جانتی نہیں تھی یہ برتھ کنٹرول کیا ہوتا ہے. 90 سال کی زندگی گزار کے جاتی تھی. اور آج کیا ہے، 40 سال کے بعد بیڑا غرق ہو جاتا ہے عورت کا، موٹاپا آ جاتا ہے، شوگر کی مریض بنی ہوئی ہے، بریسٹ کینسر، اور پتہ نہیں کیا کیا عذاب پال لی ہیں. تو خدا کی قسم یہ سارا یہ ان کی باتوں اندھی تقلید کی وجہ سے ہے. ان کی اپنے سائنسدانوں کی رپورٹ ہی پڑھ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے. قدرت نے جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا اس کا اسی کام میں مشغول رہنا اس کی صحت کے لیے اچھا ہے. دیکھو جب
نوجوان آدمی کی شادی ہوتی ہے, اس کی صحت خراب ہوتی ہے یا اچھی ہونا شروع ہو جاتی ہے, حالانکہ اس کی توانائی پہلے سے زیادہ یوٹیلائز ہو رہی ہے. اب حکیم لوگ تو ڈرا دیتے ہیں, وہ کچھ کھل کے بات کر لوں میں تھوڑی سی. حکیم لوگ, ایک حکیم صاحب کہہ رہے تھے یہ جو اسپرم کا ایک قطرہ ہے یہ خون کے 100 قطروں سے مل کے بنتا ہے. میں نے کہا اگر ایسا ہے تو پھر ایک دفعہ جب انسان ڈسچارج ہوتا ہے تو کم از کم 100 بوتلیں تو خون کی پہلے سے انتظام اس کو کرنا چاہیے. جو حکیم چھوڑو نہ ہونا وہ اس کی کلینک چلتی نہیں ہے, اس کا مطلب چلتا ہی نہیں ہے. میں نے 100 بوتلیں تو پھر خون کی پہلے سے انتظام. شادی شدہ آدمی کو چاہیے کہ زوجہ کے پاس جانے سے پہلے کم از کم 100 بوتلیں انتظام کرے. ایسی بیوقوفوں والی باتیں کر رہے. جو چیز بھی نیچرل ہوتی ہے, جو فطرت نے رکھی ہے, وہ ہمیشہ صحت کے لیے مفید ہوتی ہے. جن علاقوں میں زیادہ شادیوں کا رواج ہے نا مردوں میں, ان مردوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ عرب لوگ جو ہے نا اتنے بڈھے 90 سال کی شادیاں کر رہے ہوتے ہیں, یہ یا شے. میں نے کہا بھائی 90 سال کا ہو کے بھی اس میں اتنا دم ہے, ٹھیک ہے, اتنا دم ہے. ہمارے ایک استاذ ہیں, انہوں نے طائف کے قاضی کا واقعہ سنایا. طائف میں ایک جج تھے سعودی عرب میں, تو ہمارے استاذ کہتے ہیں میں نے, بوڑھے جج تھے, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ 30-40 سال سے عدالت میں یہاں مقدمے سن رہے ہیں, تو کوئی بہت ہی انوکھا قسم کا واقعہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو مجھے سنائیے, وہ مجھے بتائیے. تو انہوں نے ایک انوکھا واقعہ سنایا. کہہ رہے میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا عدالت کی کرسی پر, تو 4 عورتیں آئیں مقدمہ لے کے. کیس کیا, انہوں نے اپنے شوہر کے خلاف کیس کیا کہ ہمارا شوہر, جوان عورتیں تھیں, کہ ہمارے شوہر نے ہمیں پریشان کر کے رکھا ہوا ہے. پریشانی آپ سمجھتے ہیں کون سی پریشانی؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی خواہش پوری نہیں کر سکتے, وہ اس میں یہ ڈیزائرز بہت زیادہ ہیں. 4 عورتیں پریشان ہیں. وہ قاضی صاحب کہتے ہیں میں نے کہا یار اس بندے کو بلا کے پہلے اس سے پوچھو کھاتا واتا کیا ہے بھائی, تو کیس تو بعد میں ہوگا. 4 بیویوں کو تو نے جوان عورتوں کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے, بھائی کیا کھاتا ہے؟ کہہ رہے ہیں میں نے اس کے شوہر کو بلوا لیا عدالت میں, بھائی تیرے خلاف ایک انوکھی نوعیت کا کیس آیا ہے. ورنہ تو کیس یہی آتا ہے کہ میاں صاحب 1 سال ہو گیا لفٹ ہی نہیں کراتے. اس طرح کے کیس تو بہت آتے ہیں. یہ پہلی دفعہ سننے کو آیا کہ, اور 1 بیوی ہو تو کوئی بات ہے, 4 بیویاں اور وہ جوان عورتیں. کہہ رہے ہیں جب اس کے میاں کو بلایا گیا تو ایک بڈھا کمر پوری رکوع میں ہے اس کی, ایسے جھکا ہوا ہے, بول اتنا بڈھا آدمی چلتا ہوا آ رہا ہے. قاضی صاحب کہتے ہیں میں نے کہا مقدمہ بعد میں ہوگا, حضرت کھاتے کیا ہو, خوراک بتا دو ہم بھی کھا لے. اس نے کہا کچھ بھی نہیں کھاتا, کھجور کھاتا ہوں, دودھ پیتا ہوں, بھائی یہی میری خوراک ہے. اور زیتون کا تیل جو ہے نا وہ استعمال کرتا ہوں, کھاتا ہوں میں اس کو کھانے میں جب بھی, اور وہ یہی ہے. تو یہ حقیقت بھی ایسے ہی ہے. نکاح کرنے سے انسان کی صحت کیا ہوتی ہے, کیونکہ اس کی 4 بیویاں تھیں لہذا اس کی صحت دوسروں سے زیادہ اچھی تھی. تو یہ پروپیگنڈا کیا ہو رہا ہے, بالکل اس کے الٹ ہو رہا ہے. اس کی جو ہے نا خلاف ہے کہ آج کل لوگوں میں قوت کہاں ہے. تو بھائی قوت جب آپ فطرت پہ چلیں گے تو آپ کی قوتیں خود بخود بڑھیں گی. تو عورت جو ہے جب وہ ولادت کے عمل سے گزرتی ہے, چونکہ یہ قدرت نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے, تو اس سے اس کی صحت وقتی طور پر تو خراب ہوتی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور اس کو اچھی خوراک کی ضرورت بھی ہوتی ہے, تو اچھی خوراک دینی چاہیے اس کو, اور آرام کی بھی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اس کی جوانی برقرار رہتی ہے, اس کا نسوانی حسن برقرار رہتا ہے. آپ دیکھ لیں اپنے خاندان, اپنے معاشرے میں, دوسروں کی عورتوں کو جا کے نہ دیکھیں, اپنے ہی خاندان میں دیکھ لیں کہ جو ہے وہ ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے نا کہ جنت کی حور اتنی خوبصورت ہوگی, اتنی خوبصورت ہوگی, ایک دم جوش میں آیا, یقین نہیں آتا فلاں کی بیوی کو جا کے دیکھ لو, ایسی ہوگی. تو ویسا نہ ہو جوش میں آپ اٹھ کے جا کے دیکھنا شروع کر دیں. تو آپ اپنے خاندان میں دیکھ لیں, جن خواتین کی اولاد زیادہ ہوگی وہ آپ کو خوش و خرم زیادہ نظر آئیں گی, ڈپریشن کی مرض ان میں کم ہوگا, بیماری کم ہوگی, شوہر سے کم لڑیں گی وہ, اور ان کی عمر بھی لمبی ہوگی, دیر سے بوڑھی ہوں گی وہ, دیر سے بوڑھی ہوں گی, جوان رہیں گی وہ. لیکن میڈیا اس کے بالکل خلاف دکھا رہا ہے. وہ جو لڑکی نے اپنے باپ کو ڈائلاگ کہا تھا نا کہ جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو, تو جن صاحب نے مجھے کہا, میں نے کہا اگر اس ابا کی جگہ میں ہوتا تو میں جواب دیتا. میں نے کہا یہ نمبر نوٹ کر لیں میں کیا جواب دیتا. نمبر 1 کہتا ہے اس کو کہ اگر کھایا نہیں تو اتنی بڑی کیسے ہو گئی. نہیں آ رہی بات, بیٹا اگر تو نے کھایا نہیں ہے تو اتنی بڑی کیسے ہوگی. دوسری بات ہے کہ ضرورت کا جس کو ملتا ہے نا وہ باپ کی آنکھوں میں اس طرح آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتا, تجھے کچھ اضافی ملا ہے. جب پیٹ ضرورت سے زائد بھرتا ہے تو اس طرح کی مستیاں
سوچتی ہیں. تو نے صرف کھایا نہیں ہے بلکہ ضرورت سے زیادہ کھایا. دوسری بات میں, تیسری بات میں اسے یہ کہتا کہ بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی کہ تو پیدا ہو گئی, لیکن اب اس غلطی کی تلافی ہو سکتی ہے. یہ بندوق ہے, گولی مار کے اپنے آپ کو ختم کر دے. آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس بچی کو کہاں سمجھ میں آئے گا؟ بیٹا مجھ سے غلطی ہوئی نا کہ تجھے میں نے پیدا کر کے تجھ پہ ظلم کیا, تو اس غلطی کی تلافی ہو سکتی ہے. یہ بندوق ہے, اپنے آپ کو ٹھا کرو ختم. ایک دم سے ٹھا کر سے موت کی بھی تکلیف نہیں ہوتی, دماغ میں ایک دم بھیجا نکلا ہے ایک دم غائب. یعنی کسی کو خیال ہوگا بھائی مرنا آسان تھوڑی ہے, تو بھائی بہت سے ایسے طریقے ہیں, ویب سائٹ پہ آپ سرچ کریں, آسان طریقے بھی مرنے کے لکھے ہوئے اس میں یہ بھی اٹھا کرو, آپ نہ کرنا شروع کر دینا. کہیں ایک مثال دے رہا ہوں میں, بٹھا کرو مر جاؤ ختم. یہ عجیب بات ہے کہ مر بھی نہیں رہے, اس کا مطلب آپ بھی زندگی کو نعمت سمجھ رہے ہو. سب سے بڑا والدین کا احسان جو تھا نا, میڈیا نے اسی احسان کو والدین کا ظلم بنا کے پیش کر دیا. باپ اور ماں کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ وہ آپ کی زندگی کا سبب بنے ہیں, لہذا آپ کو ان کے قدموں میں گرنا چاہیے. اور ہماری فلمیں اور ڈرامے اور میڈیا کیا دکھا رہا ہے کہ باپ نے آپ کو پیدا کر کے آپ پر ظلم کیا ہے. یہ ہے وہ یہودی کا پروپیگنڈا جس سے پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے, اور ہم اس پروپیگنڈے کے خلاف بات کر رہے ہیں تو لوگ ہمیں احمق اور بیوقوف سمجھتے ہیں. تو اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. سمجھ رہے ہیں؟